امام حسین علیہ السلام سرمشق ہیں، اسوہ ہیں، پیٹرن ماڈل ہیں. یہ اسوے خدا نے اس لیے بنائے ہیں کہ ان کو امتوں کے سامنے رکھیں تاکہ امتیں یہ کردار اپنائیں، وہی کچھ کریں جو امام حسین علیہ السلام نے کیا. امام حسین علیہ السلام کا بھی فرمانا تھا کہ لکم فیا اسوہ، میں تمہارے لیے اسوہ ہوں. اسوہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ محبت کرو، عقیدت کرو، یعنی میری طرح عمل کرو، میری طرح اقدام کرو، میری طرح فیصلے کرو، میری طرح جرأت کرو. اسوہ کا یہ مطلب ہے. اسوہ کا مطلب یہ نہیں کہ میرے نعرے لگاؤ، میرے لیے گریہ کرو. اسوہ کا مطلب ہے کہ میرا کردار، میری سیرت اپناؤ. جس طرح میں سوچتا ہوں اس طرح سوچو، جس طرح میں اقدام کرتا ہوں اس طرح اقدام کرو. امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف، فاسد حکومت کے خلاف اقدام کیا. اب تم بھی یہ کام کرو، فاسد حکومت کے خلاف اقدام کرو. آپ تاریخ پڑھیں علماء کی، کتنے علماء نے امام حسین علیہ السلام کی طرح فاسد حکومتوں سے نبرد کیا، مزاحمت کیا، یا بیان دیا، مخالفت کی. اکثر یا خاموش ہے، لا تعلق ہے، یا حامی ہے فاسد حکومتوں کے ساتھ، سمجھوتا کیا ہوا ہے. یہ کون سا کردار ہے؟ یہ ایک اور بڑی جید شخصیت کا کردار ہے. وہ بھی بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت قابل قدر شخصیت ہیں. اہل سنت میں تو بہت زیادہ قابل قدر ہیں. جناب عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے فرزند، جو امام حسین علیہ السلام کو بھی روکتے تھے کہ آپ بھی نہ جائیں. اب آپ توجہ کریں، جتنی نمایاں شخصیات آپ دیکھتے ہیں، ان کا رویہ دیکھیں، ان کی کارکردگی دیکھیں، تو ان کی عقیدت امام حسین علیہ السلام کے ہے اور ان کی سیرت عبداللہ ابن عمر جیسی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یزید ٹھیک نہیں ہے، لیکن یزید کے خلاف قیام بھی صحیح نہیں ہے، اس کی مخالفت بھی نہیں کرنی. ہم دیکھتے ہیں کہ علماء سارے اسی طرح رہے ہیں، یزید اور یزید سے بدتر حکمرانوں کے اندر رہے ہیں، اف تک نہیں کی ان کے مقابلے میں. عقیدت بڑھائی ہے، عقیدت خوب بڑھائی ہے. ان فاسد حکومتوں میں رہ کر بھی عقیدت کو انہوں نے پروان چڑھایا ہے، عقیدت کے پہاڑ بنائے ہیں، آسمان بنائے ہیں، لیکن سیرت اور کردار اور کریکٹر کو ایک دن کے لیے بھی تجربہ نہیں کیا. چونکہ عبداللہ ابن عمر کی سیرت انسان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرتی ہے. آپ کو حکومت سے کیا لگے، آپ کو نظام سے کیا لگے، طاغوت سے کیا لگے، آپ اپنی زندگی گزارو، عبادت کرو. وہ 24 گھنٹے مصلی پہ رہتے تھے، عبادت گزار اتنے تھے. امام حسین علیہ السلام نے ان سے التماس دعا کی ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. خلیفہ کے بیٹے کو کہا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، چونکہ یہی کام کرتے تھے. وضو، سارا دن وضو میں رہنا، سارا دن مصلی پہ رہنا، سارا دن ذکر و تسبیح میں رہنا، سارا دن نوافل پڑھنا، قرآن پڑھنا، سارا دن رات اس میں گزار دیتے تھے. اور وہ بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء کے کردار یہی ہیں، سارا دن عبادت میں، سارا دن درس و باس میں. فاسد ترین حکومتوں کے سائے میں رہتے ہیں لیکن ایک جملہ تک نہیں کہتے. عقیدت امام حسین سے ہے، سیرت ان دوسرے ساتھیوں جیسی ہے. جبکہ امام حسین اسوہ ہیں آپ کے لیے. یہ اسوائیت آپ کو تھوڑی جدا کرنی پڑے گی، جھانکنا پڑے گا تاریخ کے اندر. دیکھیں کہ ماجرا کیا تھا، کیوں اتنی بڑی شخصیات، کیوں اتنی جید شخصیات، کیوں اتنے اونچے درجے کے لوگ، اس وقت ان کا رویہ ایسا تھا، امام حسین سے مختلف تھا. فوری نہیں ملتا جواب، جلد بازی نہ کریں، نہ فوراً عذر تراشیں اور نہ ہی فوراً متہم کریں، بلکہ پہلے جائزہ لیں. حالات، جیسے اشارہ کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے جو پہلو ہیں، وہ زمانہ، وہ حالات، وہ زمین، وہ حکومت، وہ نظام، وہ سارے مسائل، وہ سب جب تک ملحوظ نہ ہوں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے یہ کیوں کیا.
یہ کردار کیوں تھا؟ چونکہ یہ کردار وہاں کا ایک قاعدہ تھا، ضابطہ بن چکا تھا، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ جب ضابطہ یہی ہے تو ہم ضابطے کے مطابق رہیں، ہم کیوں سنت شکنی کریں؟ جب سب چپ ہیں تو ہم کیوں چپ توڑیں؟ جب سب خاموش ہیں تو ہم کیوں خاموشی توڑیں؟ اس لیے ہر شخصیت کو علیحدہ اپنے حالات کے اندر، اس کو اپنے ظروف کے اندر، اس کو اپنے ماحول کے اندر رکھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں وہ کردار سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر وہ کردار سمجھ میں آئے تو ہمیں تاریخ پوری سمجھ میں آ جائے گی، اور آج کا زمانہ خصوصاً ہمیں سمجھ میں آئے گا۔